اسلامی تاریخ۔ فتح مکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں مشرکین مکہ سے جو معاہدے کیا تھا، انہوں نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنو بکر کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنو خزاعہ پر حملہ کیا۔ حرم میں پناہ لینے کے باوجود بھی انہیں قتل کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بدعہدی اور قتل و غارت گری کا حال معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 22 رمضان سن 7 ہجری کو 10,000 صحابہ اکرام کا عظیم الشان لشکر لے کر فتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے۔ پہلے اہل مکہ نے جو ظلم و ستم 13 سالہ دورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام پر ڈھایا تھا، آج وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم سے ہر ایک ظلم کا بدلہ لیا جائے گا، مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و در گزر کا حال دیکھیے کہ جن دشمنوں نے آپ کو گالیاں دی تھی، راستے میں کانٹے بچھائے تھے، جس میں اطہر پر نماز کے حالت میں گندگی ڈالی تھی، آپ کو دیوانہ و پاگل کہا تھا، حتیٰ کہ آپ کو محبوب وطن مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، اور ہجرت کے بعد بھی مدنی زندگی میں آپ کے ساتھ جنگ کرتے رہے اور آپ کے قتل کی سازشیں کرتے رہے، مگر قربان جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام ظالم دشمنوں کے حق میں عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ آپ کے اس رحم و کرم کو دیکھ کر بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ محسن انسانیت نے اپنے جانی دشمن کے ساتھ جس حسن سلوک، اچھے اخلاق اور رحم و کرم کا معاملہ کیا، کیا دنیا کی تاریخ اس کی مثال پیش کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتی۔